کراچی میں 18 سالہ عرفان کی حوالاتی تشدد سے موت۔ عرفان کا تعلق احمد پور شرقیہ سے تھا اور وہ حالیہ تباہ کن سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد اپنے چچا کے ساتھ رہنے کے لیے کراچی آیا تھا۔ 22 اکتوبر کی صبح تقریباً 11:30 بجے عرفان اپنے 3 رشتہ داروں کامران، سلمان اور ناصر کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑا تھا جب SIU/CIA کے پولیس اہلکاروں نے انہیں اغوا کر لیا۔ پولیس نے نہ کوئی مقدمہ درج کیا نہ باقاعدہ گرفتاری ظاہر کی، بلکہ نوجوانوں پر بدترین تشدد کیا، جس کے نتیجے میں عرفان جاں بحق ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس اہلکار اس کی لاش جناح اسپتال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خاندان کو 23 اکتوبر کی رات پولیس کی جانب سے فون آیا کہ وہ آ کر تینوں لڑکوں کو لے جائیں۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پولیس نے جھوٹی اور غیر قانونی FIR SHO SIU/CIA کے ذریعے تھانہ صدر میں درج کروائی، جو دفعہ 319 تعزیرات پاکستان غیر ارادی قتل خطا کے تحت ہے، جو کہ قابل ضمانت جرم ہے۔ یہ دراصل قتل کا مقدمہ ہے جو دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کے تحت آتا ہے اور جس کی سزا تشدد اور حوالاتی موت تدارک و سزا ایکٹ 2022 کی دفعہ 9 کے تحت مقرر ہے، جس کے تحت تمام ملوث پولیس اہلکاروں، معاونین اور سہولتکاروں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ عرفان کے اہل خانہ 5 روز کے احتجاج کے بعد تدفین کے لیے احمد پور شرقیہ روانہ ہو گئے۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے دوران شامل نہیں کیا گیا اور اب تک کوئی رپورٹ فراہم نہیں کی گئی۔ حوالاتی تشدد کے قانون کے تحت اس طرح کے تمام واقعات کی تفتیشی وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، جو قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی نگرانی میں انجام دی جاتی ہے۔ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران نے میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے چند اہلکاروں کو معطل ضرور کیا ہے، مگر انہیں بھی علم ہے کہ غلط دفعات کے تحت FIR درج کی گئی ہے اور درست قانونی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ NCHR آفیشل اس واقعے کا فوری نوٹس لے، FIA میں باقاعدہ شکایت درج کی جائے، ملوث پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے اور عرفان کی حوالاتی موت کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔ ساتھ ہی عرفان کے ساتھیوں سلمان، کامران اور ناصر کے بیانات کو فوری طور پر دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کر کے بطور گواہی محفوظ کیا جائے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ پولیس نے غیر قانونی کام کیا ہے، لیکن اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن کیا جوڈیشل کمیشن بھی انصاف کر پائے گا؟